السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج جس ٹاپک میں بات کرنے والا ہوں وہ سیفٹی میجرز ہیں آپریشن روم سٹاف کے لیے. وہ لوگ جو سرجیکل او آر وغیرہ میں کام وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی سیفٹی کے لیے بیسکلی پیشنٹ سیفٹی میں ان کا کردار ڈائریکٹ رول ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں پیشنٹ کیئر کے اندر. تو جو نیا سٹاف ہاسپٹل میں ہائر کیا جاتا ہے تو ان کی اورینٹیشن، ان کی گائیڈنس، ان کو پراپر پروٹوکول کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت سارا سٹاف جو ہاسپٹل میں کام کرتا ہے وہ ڈائریکٹلی ایکسپوز ہوتا ہے جراثیم میں. تو جیسے کہ گارڈز ہوتے ہیں، ہاؤس کیپنگ ہوتے ہیں، بایو میڈیکل انجینئرز ہوتے ہیں، وہ تمام وہ لوگ جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں ان کے لیے جراثیم سے بچنے کی آگاہی کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور جو بھی نیا سٹاف کسی بھی ہاسپٹل میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں، اسپیشلی آپریشن تھیٹر ڈپارٹمنٹ میں جب وہ آتا ہے تو اس کی پراپر ایک ٹریننگ یا انٹروڈکشن کیا جاتا ہے. اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے ہاسپٹل پالیسی کے ساتھ کہ ہاسپٹل پالیسی کیا ہے، کس طرح کام کرنا چاہیے. اور ان کو وہ تمام خون یعنی بلڈ بورن ڈیزیز اور جو اسپل ہو جاتا ہے یا ایئر بورن ڈیزیز، اور بیسکلی پیشنٹس کی جو پیشنٹ کے پاس جو کام کر رہے ہوتے ہیں او ٹی کے اندر بہت ساری انیستھیزیا گیسز ہوتی ہیں جن سے ہیلتھ کیئر ورکر اور باقی سٹاف جو ہے ان کو افیکٹ ہو سکتے ہیں، ان کی صحت پہ اثر ہو سکتا ہے. اس کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور فائر سیفٹی کے بارے میں مطلب جو بھی سٹاف تھیٹر کے اندر کام کرتا ہے ان کو سال میں 2 دفعہ ان کو فائر ڈرلس کروائے جائے اور ان کو کسی بھی ڈیزاسٹر میں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے تو ان کی ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے. آج کیونکہ اویئرنیس بہت بڑھ رہی ہے لیکن ہیلتھ کیئر ورکرز جو ڈائریکٹلی پیشنٹ کیئر میں انوالو ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت ساری انفارمیشن لے نہیں سکتے. تو یہ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن، ہاسپٹل کا اور مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اپنے وہ تمام ویلیوبل سٹاف کو وہ ٹریننگ کریں اور ان کو ان تمام ہیزرڈ سے، وہ سیکریشن سے ہو، وہ بلڈ بورن ہو، وہ ایئر بورن ہو، کسی بھی قسم کی نئی ڈیزیز پریویلنس ہو تو اس کی آگاہی دے تاکہ وہ اپنی سیفٹی کر سکیں. کیونکہ سیفٹی کا دار و مدار آپ کے اپنے آپ پر ہے. آپ اپنے سیفٹی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ پیشنٹ کی سیفٹی یا اس کی کیئر کرنے میں اچھی طریقے سے آپ ایکٹیو ہو سکتے ہیں. تو ایک پراپر ٹریننگ شیڈول ہوتا ہے جو بھی سٹاف یا پرسن ہاسپٹل میں انڈکٹ ہوتا ہے اس کو دینی چاہیے. اور یہ حق ہے ہر او آر سٹاف کا، ڈائریکٹ کیئر پرووائڈر کا جو کسی بھی ہیلتھ کیئر سیکٹر میں کام کرتا ہے. ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جس طرح سمپل ہوتا ہے. اسی طرح میری آنے والی ویڈیوز میں بہت سارے انفارمیٹیو ڈسکشن ہوگی تمام ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے لیے کہ او ٹی میں کس طرح کون سی گیسز ہوتی ہے جن سے ان کا لیور، بیسکلی انیستھیزیا گیسز سے ان کا لیور افیکٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے پراپر ماسک پہننا چاہیے اور نائٹرس اور آکسیجن اور باقی گیسز جو ریلیز ہوتی ہیں اس کا ایکسپوجر سے بچا جائے. اسی طرح ایکس رے ریڈیشن ہوتی ہیں، یہ بھی سٹاف کے لیے جو کام کر رہا ہوتا ہے کافی مطلب نقصان دہ ہوتی ہے لانگ ٹرم میں. شارٹ ٹرم میں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو بھی سٹاف او ٹی میں کام کرتا ہے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ دوسروں کی تیمارداری میں لگا رہتا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ 6 مہینوں میں ان کا بیسک میڈیکل چیک اپ کرایا جائے اور ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے اور ان کو پراپر سیشن دیا جائے جس سے وہ اپنی سیفٹی کر سکیں. اسی سلسلے میں بہت ساری انفارمیشن آپ کو میں جلد شیئر کروں گا. مجھے کافی سارے ان باکس میں میسیجز آئے ہوئے ہیں کہ آپ فائر سیفٹی پہ اور دوسرے ٹاپکس پہ بات کریں. کسی نے مجھ سے سرجیکل پروسیجرز کا کہا ہے. انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن کرتے رہیں گے.
میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز اور ڈسکشن اس چینل سے آپ کو ملے گی۔ اور کوئی بھی سوال ہو آپ Health2AZ کے کمنٹ باکس میں ڈالیے گا، انشاءاللہ میں اس کو آنسر کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔